العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ما بعد. باب ما جاء في اکل الزیت. زیتون کے استعمال کے بارے میں وارد شدہ روایات کا بیان. به قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زیتون کھاؤ، یعنی زیتون کا تیل کھاؤ، وَالدَّهِنُ، اور اس کا تیل بدن پر ملو، فَإِنَّهُ مِن شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ، اس لیے کہ یہ ایک مبارک درخت سے پیدا ہوا ہے. باب ما جاء فی اکل الزیت. الزیت کا معنی ہے زیتون کے. زیتون ایک بابرکت درخت ہے، کئی خصوصیات کا مالک ہے، کئی خصوصیات کا حامل ہے. کہا جاتا ہے کہ زیتون کا درخت 1000 سال تک رہتا ہے. اس کو شجرہ مبارکہ کہا گیا حدیث میں، فَإِنَّهُ مِن شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ. مبارکہ کہنے کی وجہ یہ ہوئی کہ کثیر المنافع ہے، یہ بڑی ساری منفعتیں انسانوں کی اس سے وابستہ ہیں. اور ایک خاص پہلو اس کے امتیاز کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی زمین میں پیدا فرمایا جس میں عالم کے لیے بڑی برکتیں رکھی گئی. یعنی ملک شام میں اللہ نے اس کو پیدا فرمایا. وہاں بڑے بڑے انبیاء مبعوث ہوئے اور انہوں نے اس درخت سے استفادہ کیا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ زیتون میں بڑے منافع ہیں. اس کے تیل کو چراغوں میں جلایا جاتا ہے اور یہ تیل سالن کے قائم مقام ہے. بدن پر ملا بھی جاتا ہے، دباغت میں بھی کام آتا ہے. الغرض اس کے تعلق سے بڑی خصوصیات ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا میں فرمایا اللہم بارک فی الزیت والزیتون. خود جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی برکت کی دعا فرمائی ہے. زیتون روٹی کے ساتھ سالن کی جگہ پر بطور غذا بھی استعمال کرتے ہیں اور اس کے پھل کو بطور تفقع کھایا جاتا ہے. اور ایک خاص بات یہ ہے اس کا تیل نکالنے کے لیے کسی مشین وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑتی، بڑی آسانی سے خود بخود نکل جاتا ہے. اب ایک بات یہ رہ جاتی ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روغن زیتون کے استعمال کی ترغیب کیوں دی ہے؟ ترغیب اس لیے آپ نے ارشاد فرمائی کہ بابرکت ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت نفیس اور صاف ستھرا تیل ہے، یہ بدن میں قوت اور خوشبو پیدا کرتا ہے، بدن میں چکناہٹ بھی پیدا ہوتی ہے، کئی بیماریوں کے لیے شفا بخش بھی ہے۔ حدیث میں یہاں فرمایا گیا کل الزیت، زیتون کو کھاؤ، مراد یہ ہے کہ روٹی سے جوڑ کر اس کو سالن کی حیثیت سے کھاؤ۔ وَالدَّهِنُ بِهِ اِدَّهَنَ يَدَّهِنُ اِدِّهَانِ، باب افتعال سے امر کا صیغہ ہے، مادہ اس کا دہن ہے جس کا معنی تیل، یعنی اس کا تیل بنا کر استعمال کرو۔ هذا حدیث لا نعرفه الا من حدیث عبد الرزاق عن معمر۔ وكان عبد الرزاق يضطرب في رواية هذا الحديث فربما ذكر فيه عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وربما رواه على الشك، فقال أحسبه عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وربما قال عن زید بن اسلم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا۔ مذکورہ روایت جو عبد الرزاق کی سند سے آئی ہے، اس سند کے تعلق سے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ یہ تفصیل کر رہے ہیں کہ یہ حدیث ہم کو عبد الرزاق کے ہی طریق سے ملی، لیکن عبد الرزاق نے اس میں اضطراب سے کام لیا، یعنی عبد الرزاق کو اس روایت کے نقل میں اضطراب ہے۔ کبھی تو روایت نقل کرتے ہیں حضرت عمر کے توسط سے اور کہتے ہیں عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا آپ اوپر دیکھ رہے ہیں، اور کبھی شک کے ساتھ کہتے ہیں کہ احسبہ عن عمر، اور بعض مرتبہ حضرت عمر کو چھوڑ دیتے ہیں اور حضرت اسلم سے اس کو نقل کرتے ہیں، صحابی کا واسطہ چھوٹ جاتا ہے تو یہ روایت مرسل ہو جاتی ہے۔ یہی بات یہاں پر امام ترمذی نے بتلائی ہے۔ البتہ یہ آخری صورت جو بتائی گئی کہ حضرت عمر کا واسطہ حذف کر دیتے ہیں، حضرت اسلم کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرماتے ہیں اور روایت مرسل ہو جاتی ہے۔ یہ آخری صورت جو ارسال والی، اس کے متعلق امام حاکم نے فرمایا ہے کہ یہ شیخین کی شرط پر ہے، یعنی دوسرے طریق سے یہ مرسل موصول ہو جاتی ہے، اس وجہ سے یہ شیخین کے طریق کی شرط پر ہے۔ ھذا حدیث لا نعرفه الا من حدیث عبد الرزاق عن معمر، یہ ہمیں عبد الرزاق عن معمر اسی سند سے یہ آئی ہے، اور عبد الرزاق اس حدیث کی روایت میں اضطراب کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کبھی تو اس میں ذکر کرتے ہیں عن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور کبھی اس کو نقل کرتے ہیں شک کے ساتھ، اور جب شک کا اظہار کرتے ہیں تو کہتے ہیں احسبہ عن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقین کے ساتھ نہیں بولتے۔ اور کبھی وربما قال عن زید بن اسلم عن ابیہ عن النبی مرسلا،
وبه قال حدثنا ابو داود سليمان بن معبد قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن زید بن اسلم عن ابیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوہ ولم يذكر فيه عن عمر، اس میں حضرت عمر کا نام نہیں آیا۔ وبه قال حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا ابو احمد الزبیری وابو نعیم قال حدثنا سفیان عن عبد الله بن عیسى عن رجل يقال له عطاء من اهل الشام عن ابی اسید قال قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم کلوا من الزیت وادهنوا به فإنه شجرۃ مبارکہ۔ یہ سند محمود بن غیلان سے چل کر یہ پہنچ رہی ہے اسید ابن ثابت انصاری تک۔ ابو اسید الانصاری تک۔ ابو اسید یہ کنیت ہے، ان کا نام عبداللہ ہے، یہ الانصاری ہیں، اور ایک دوسرے ابو اسید ہیں جو الساعدی کہلاتے ہیں۔ ان کی روایت میں بھی حضرت عمر کا ذکر نہیں ہے، یہاں یہ خود لے رہے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، اور اس روایت میں بھی وہی الفاظ ہیں، متن اس کا وہی ہے، کلوا من الزیت وادہنوا بہ فإنہ شجرۃ مبارکہ۔ اوپر تھا فإنہ من شجرۃ مبارکہ، یہاں فإنہ شجرۃ مبارکہ۔ اس روایت کو امام حاکم نے نقل کیا ہے اپنی مستدرک میں، اور فرمایا ہے کہ یہ حدیث صحیح الاسناد ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کے بارے میں کہتے ہیں ھذا حدیث غریب من ھذا الوجہ، اس سند سے یہ حدیث غریب ہے۔ ہاں، اس کو ہم عبداللہ ابن عیسیٰ کی سند سے جانتے ہیں، انما نعرفہ من حدیث عبداللہ، ہم اس کو جانتے ہیں عبداللہ ابن عیسیٰ ہی کی سند سے، یعنی کوئی اور سند اس کی موجود نہیں ہے، اس وجہ سے یہ روایت غریب ہوئی۔ دوسرا باب ہے باب ما جاء فی الاکل مع المملوک، غلام کے ساتھ مل کر کھانے کا بیان۔ بہ قال حدثنا نصر بن علی قال حدثنا سفیان عن اسماعیل ابن ابی خالد عن ابیہ عن ابی ہریرۃ یخبرهم بذلک عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا کفى احدکم خادمه طعامه اذا کفى احدکم خادمه طعامه حره ودخانه فلیأخذ بیدہ فلیقعدہ معه فإن ابى فلیأخذ لقمة فلیطعمه ایاها۔ ھذا حدیث حسن صحیح۔ وابو خالد والد اسماعیل اسمہ سعد۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ عنوان قائم فرما رہے ہیں غلام کے ساتھ بیٹھ کر کھانے کا بیان۔ اس عنوان کا مطلب، مقصد اور اسی طریقے سے حدیث کا حاصل وہ ایک ہی ہے، یہ بتلایا ہے
کہ مکارم اخلاق کی قبیل سے یہ بات، محاسن خلق کی قبیل سے یہ بات ہے کہ آدمی اپنے غلام کے ساتھ رواداری برتے، اخلاق برتے، اس کو عزت دیوے، اس لیے کبھی کبھار اپنے ساتھ بیٹھ کے کھلائے اور اس کے ساتھ بیٹھ جایا کرے، اسی میں اس کے ساتھ خیر خواہی ہے، اس کی مواسات ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا، دیکھیے، اذا کفا احدکم خادمہ، جب کسی کا خادم اس کے کھانے کی ذمہ داری اٹھا لے اور اس کی گرمی، اس کا دھواں سب کچھ برداشت کرے، تو آقا کو چاہیے کہ اس خادم کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ بٹھائے۔ اگر وہ انکار کرے تو اس کو اس کھانے سے لقمہ دے کر کھلائے، یعنی ایک لقمہ لے کر خود اپنے ہاتھ سے اس کو کھلائے۔ ہو سکتا ہے کہ مالک کے ساتھ کھانے میں اس کو حجاب محسوس ہو، تو اس کا حجاب توڑنے کے لیے اس سے ساتھ بے تکلف ہو جاوے، اس کو لقمہ لے کر اس کو کھلاوے۔ کفا احدکم خادمہ طعامہ حرہ، کھانا پکانے کے سلسلے میں آگ جل رہی ہے، دھواں نکل رہا ہے، پسینہ بہہ رہا ہے، تو یہ سب ساری ذمہ داریاں اس نے اٹھائی ہیں اور اس نے یہ مشقت جھیلی ہے، تو اس کو اتنا اکرام ملنا چاہیے، اس کی اتنی عزت ہونی چاہیے کہ اپنے ساتھ اس کو بٹھا لے۔ مسند احمد کی ایک روایت میں ہے کہ فَإِن كَرِهَ أَحَدٌ أَن يُطْعِمَهُ مَعَهُ فَلْيُطْعِمْهُ فِي يَدِهِ، یعنی اگر ساتھ میں نہیں کھلا سکتا تو کم سے کم درجہ یہ ہے کہ اس کو ہاتھ میں کھانا دے دے، تاکہ وہ آپ کے پاس سے اکرام سے پا جائے اور پھر اسے کھا سکے۔ اس باب کا خلاصہ صرف اتنا ہے کہ آپ کا خادم جو آپ کے کھانے کی بنانے کی ذمہ داری لے رہا ہے، اس سے خدمت لے کر کے اس کو یوں ہی نہ چھوڑ دے، بلکہ اس کے ساتھ اس کو کھلائیں بھی، اپنے ساتھ بٹھا کر اور اس کے ساتھ بیٹھ کر کھاویں، تاکہ اس کی عزت بھی بحال رہے۔ ھذا حدیث حسن صحیح وابو خالد والد اسماعیل اسمہ سعد۔ یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے۔ اس روایت کی تخریج امام ترمذی کے علاوہ اوروں نے بھی کی ہے، یعنی امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، ابن ماجہ، ان تمام حضرات نے، گویا نسائی کو چھوڑ کر تمام ہی اصحاب ستہ نے اس روایت کی تخریج کی ہے۔ ابو خالد یہ احمسی ہیں، امام ترمذی نے ان کا تعارف کرا دیا کہ ان کا نام اسماعیل ہے، ان کا نام سعد ہے اور یہ اسماعیل کے والد ہیں۔ ھذا حدیث حسن صحیح و ابو خالد والد اسماعیل اسمہ سعد، کہ یہاں جو ابو خالد آیا، اسماعیل کے والد کو ابو خالد سے تعبیر کیا، ان کا نام سعد ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ سبحان۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.